خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. خوب کل جو علامہ طباطبائی کی تعویل آپ لوگوں نے سنی، ٹھیک، صاحب کتاب اس تعویل سے بہت زیادہ خوش نہیں ہے، اس تعویل کو قبول نہیں کرتے. جیسا کہ میں نے بھی کہا تھا کہ علامہ طباطبائی نے جو تعویل کی ہے اور جو اپنی تعویل میں یہ کہا ہے کہ قرآن کا دو وجود ہے، اس کی دو حقیقت ہے، دو صورت ہے، ایک ظاہری اور ایک باطنی. قرآن کی جو باطنی صورت ہے، جو حقیقی صورت ہے، وہ قابل درک نہیں ہے. اس میں نہ کسی طریقے کا کوئی جز ہے، نہ کوئی تفصیل ہے، نہ کوئی عبارت ہے، نہ کوئی اور دوسری چیز ہے. وہ ایک وحدت کیا ہے، مستحکم ہے. اس کے بعد کہا تھا ایک ہے قرآن کا وجود ظاہری، جو تمہارے پاس ہے، جو تم دیکھ رہے ہو، اس میں تمام چیزیں ہیں، جو اجزاء ہیں، آیات ہیں، سورہ ہیں، عبارتیں ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں. ٹھیک، آج کہہ رہے ہیں صاحب کتاب کہ علامہ طباطبائی نے جو تعویل کی یا دوسرے علماء نے جو اس طریقے کی تعویلات کی ہیں، ٹھیک ہے، یہ باتیں بڑی باریک ہیں، ان میں لطافت ہے، ظرافت ہے. اگر اس طریقے کی تعویلات پر ہمیں کوئی سند، کوئی دلیل ملتی ہے تب تو ٹھیک ہے، ہم اس طریقے کی تعویلات کو قبول کر لیں گے کہ چلو بھائی کہیں کسی آیت میں یا کہیں کسی روایت میں ان باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اشارے سے ہم سمجھ لیں گے، تب تو ہم کہیں گے کہ اس طریقے کی تعویلات ٹھیک ہیں. وَإِلَّا اگر کوئی سند، کوئی دلیل اس طریقے کی تعویلات کی نہ آیات میں دکھائی دے رہی ہے نہ روایات میں، پھر ایسی تعویلات کا فائدہ کیا ہے؟ ہم کیوں قبول کریں اسی تعویلات کو؟ جن باتوں کا آیات و روایات میں کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے، جس چیز کا آیات و روایات میں کوئی ثبوت نہیں ملتا، ہم اس کو کیسے قبول کر لیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ ہم کو تو سارا سروکار اس ظاہر قرآن سے ہے، جو بھی بحث کرنی ہے، آپ کو جو بھی ذکر کرنا ہے، اسی سے کرو. ہے نا، سارا سروکار تو یہی ہے، پڑھنا اس کو ہے، عمل اس پہ کرنا ہے، پیام اس سے لینا ہے، سب کچھ. قرآن کی اگر کوئی دوسری حقیقت ہے بھی اور وہ ہم سے پوشیدہ ہے تو بھیا اس سے باتیں کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اس کو پوشیدہ ہی رہنے دو، ہے نا. ان گونے تعویلات، کل جو علامہ طباطبائی کی تعویل پیش کی گئی تھی، صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے کی تعویلات از یک نوع لطافت و ظرافت برخوردار، یہ ایک طرح کی ظرافت اور ایک طریقے کی لطافت ہے. ظرافت، لطافت یعنی بڑی باریک اور بات بڑی جو ہے ظریف اور مشکل بات، سمجھ رہے ہیں کہ در صورت وجود مقتضی و داشتن سند اثباتی، کہ اس طریقے کی تعویلات کو جب کوئی سندی ثبوت یا جب کوئی مقتضی موجود ہوگا تو اس صورت میں می تمانت کاملت مناسب باشد، تو پھر اس صورت میں پوری طریقے سے اس کو مناسب مانا جا سکتا ہے. آسان لفظوں میں جو تعویلات پیش کی گئی ہیں، ان تعویلات کی اگر کوئی سند ہو، ان تعویلات کا کوئی مقتضی ہو تو ٹھیک ہے، ان تعویلات کو ہم کہیں گے کہ مناسب ہے، اچھے، بہتر.
لیکن از طرف دیگر ظاہر آیات قرآن، دوسری جانب جب ہم قرآن کی ظاہری آیتوں کو دیکھتے ہیں تو بے ہمین قرآن کی دردست مردم است، تو یہی قرآن کی جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اشارے دارت، قرآن تو اسی قرآن کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، جو لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہے، اس کی طرف تو کوئی اشارہ ہی نہیں ہے۔ اب قرآن کی آیتیں اٹھا کر دیکھیں، قرآن مجید میں نزول قرآن کے سلسلے میں جتنی آیتیں ہیں ان ساری آیتوں سے کیا ہے، اسی قرآن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو لوگوں کے اختیار میں ہے، جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، جن کے لوگ تلاوت کرتے ہیں۔ کوئی ایسا قرآن کہ جو لوگوں کی دسترس سے، لوگوں کے ادراک سے دور ہو، اس کی طرف آیتوں میں کوئی اشارہ ہی نہیں ہے۔ وَأَز قرآن دیگر و حقیقتی دیگر، دوسرے قرآن اور دوسری حقیقت کی طرف کہ پنہان از چشم ہمگان باشد، کہ جو تمام لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو، سخن نمی گوید، یہ قرآن تو اس کے بارے میں بات ہی نہیں کرتا، یہ کہاں سے پھر لے کے چلے آئے؟ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید کی، چلیں ایک دیکھیں دو باتیں، یہ جو تعویلات کی ہیں، ٹھیک، یوں ہی چلو تعویلات کو ہم کہتے ہیں کہ اچھی بات ہے، لیکن یہ کہ یہ تعویل مناسب بھی ہے، یہ تعویل مستند ہے، اس تعویل کی کوئی دلیل ہے، اس تعویل کا کوئی مقتضی موجود ہے، اس کو ہم نہیں مانتے۔ اس میں ظرافت اور لطافت تو ہو سکتی، ظرافت لطافت اور چیز ہے کہ آپ کا مزاج خوش ہو جائے گا، یا آپ کا ادراک، آپ کی عقل کہہ دی ہے نا بڑی گہری بات کہہ دی ہے، لیکن کیا اس گہری بات کی کوئی دلیل بھی ہے، کوئی سند ہے اس کی؟ کہہ رہے کہ اس طریقے کی تعویلات اپنے آپ میں لطافت اور ظرافت تو رکھتی ہے لیکن سندیت نہیں رکھتی۔ اگر اس کی کوئی سند ہوتی، کوئی دلیل ہوتی تو یہ تعویل مناسب ہوتی، ٹھیک۔ تو ایک طرف تو اس طریقے کی تعویلات کی کوئی سند نہیں ہے، ٹھیک، اس طریقے کی تعویلات کی کوئی سند نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ دوسری طرف جب ہم قرآن مجید کی آیتوں کو دیکھتے ہیں تو قرآن مجید کی آیتیں اسی قرآن کی طرف اشارہ کرتی ہیں جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، کسی ایسے قرآن کہ جو قرآن لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہے، اس کی طرف کوئی اشارہ ہی نہیں ملتا، تو پھر تو آیات قرآن کے خلاف بھی ہو گئی نا اس طریقے کی تعبیر۔ اگر اس طریقے کی تعویلات میں یا اس طریقے کی تعویلات کی جانب آیات کا بھی اشارہ ہوتا تو چلو ان آیتوں کے اشارے کے بھروسے ہم آپ کی تعویلات پر یقین کر لیتے، اعتماد کر لیتے اور کہتے کہ بھائی آپ کی تعویل صحیح ہے۔ لیکن قرآن مجید کی جتنی آیتیں ہیں ان ساری آیتوں کا اشارہ اسی قرآن کی جانب ہے جو لوگوں کے اختیار میں، جو لوگوں کے ہاتھوں میں۔ کسی ایسے قرآن کی جانب کوئی ایک اشارہ نہیں ملتا کہ جو قرآن لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو، جو حقیقت باطنی رکھتا ہو۔ تو دو طرف سے، دو جانب سے تعویلات کو رد کیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ علامہ طباطبائی اور دوسرے مفسرین نے یا علماء نے جو تعویل کی ہے، کل جس تعویل سے اب کی قرآن کی دو حقیقت ہے، قرآن کی دو شکل، ایک ظاہری ایک باطنی۔ ظاہری جو لوگوں کے پاس ہے، باطنی وہ ہے کہ جس کا ادراک لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ یعنی اس تعویل کی کو رد کیا ہے انہوں نے، صاحب کتاب نے دو طریقے سے رد کیا ہے۔ نمبر ایک، جو تعویل پیش کی گئی ہے اس تعویل کی کوئی سند نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، صرف دعویٰ ہے۔ تو جس تعویل کی کوئی سند اور دلیل نہ ہو اس تعویل کو کیسے ہم پوری طریقے سے جو ہے معتبر مان سکتے ہیں، اس پر اعتماد کر سکتے ہیں؟
سند نہ ہونے کی وجہ سے رد ہو گئی. دوسرے آیات قرآن جو نزول قرآن کے سلسلے میں ان سب کا اشارہ اسی ظاہری قرآن کی طرف ہے. کسی آیت کا اشارہ باطنی قرآن کی طرف نہیں ہے. تو قرآن کے خلاف بھی ہو گیا. آپ قرآن ایک ہی صورت اور ایک ہی حقیقت اور ایک ہی وجود کو بتا رہا ہے اور آپ قرآن کی دو حقیقتیں بتا رہے ہیں, دو وجود بتا رہے ہیں, ایک وجود ظاہری ایک وجود باطنی. تو اس کے بھی خلاف ہو گیا. وجود باطنی سے وہ نہیں ہوتا ہے کتابی مخنون, کتابی مخنون جو ہے وجود باطنی سے ہی ہوتا ہے. اگر وجود باطنی بھی ہے تو وہی وجود باطنی جو کل تک وجود باطنی تھا وہاں تھا, لوح محفوظ میں تھا, اسی کو تو اتارا ہے. اس میں اور اس میں, اس حقیقت میں دونوں میں کوئی فرق ہے کیا؟ بات ختم. کرے کہ نہ الفاظ ہیں نہ آیتیں ہیں نہ سورہ ہے. وہ کون سا قرآن بھائی جس میں آیت نہ ہو, جس میں سورہ نہ ہو, جس میں عبارت نہ ہو؟ خالی کتاب کون سا قرآن ہو سکتا ہے؟ نام تو قرآن نہیں ہوگا نا. قرآن تو یہ قرآن کا جو اطلاق ہوتا ہے تو اسی میں ہوتا ہے نا جو ہم پڑھتے ہیں. مخنون نہیں ہے, وہ قراءۃ مخنون ہے خالی کا. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی. علامہ طباطبائی کی تعبیر کو کس طریقے سے رد کیا. پہلے تو صراحہ کہا کہ ٹھیک ہے, لطافت اور ظرافت ہے, بڑی لطیف اور بڑی ظریف بات ہے, چلو. لیکن لطیف اور ظریف ہونے کا مطلب یہ تھوڑی کہ ہم آنکھیں بند کر کے اعتبار کر لیں اور اسے مان لیں. ٹھیک, کوئی سندیت نہیں ہے, کوئی ثبوت نہیں ہے, اس کا کوئی دلیل نہیں ہے اس کی. ایک دوسری طرف قرآن مجید کی تمام آیتوں کا اشارہ اسی ظاہر قرآن کی جانب ہے. باطن قرآن یا قرآن کے وجود باطنی کو کسی آیت نے ذکر نہیں کیا, اشارہ نہیں ملتا. خداوند برائے ابراز عظمت ان ماہ رمضان و ان شب لیلۃ القدر مسئلہ نزول قرآن را درآن مطرح می سازد و باید ان مطلب قابل فہم و درک شرمندگان باشد. اب آئیے اور تفصیل میں جا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ خداوند متعال نے ماہ مبارک رمضان اور لیلۃ القدر کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے ٹھیک نزول قرآن کے مسئلے کو بیان کیا ہے. جب اللہ نے ماہ رمضان اور شب قدر کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے نزول قرآن کے مسئلے کو اس سے جوڑ کر کے ذکر کیا ہے, بیان کیا ہے, تو یہ مطلب اور یہ بیان ہر ایک کے لیے واضح اور روشن ہونا چاہیے. اس لیے کہ واضح اور روشن نہیں ہوگا تو رمضان اور لیلۃ القدر کی عظمت کون سمجھے گا؟ اللہ چاہتا ہے کہ وہ رمضان اور شب قدر کی عظمت کو پہچانوائے, ٹھیک, اور اس کی عظمت کو پہچانوانے کے لیے نزول قرآن کے مسئلے کو جوڑا اس کے ساتھ کہ جب ہم نزول قرآن کا مسئلہ اس مہینے اور اس رات سے جوڑ کر کے بیان کریں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ واقعاً یہ مہینہ اور یہ رات کتنی باعظمت ہے کہ نزول قرآن کا مسئلہ اس سے جڑا ہوا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جس مہینے اور جس رات کی عظمت کو سمجھانا چاہ رہا ہے وہ کب سمجھ میں آئے گا؟ جب نزول قرآن سمجھ میں آئے گا. جب نزول قرآن ہی نہیں سمجھ میں آئے گا تو رمضان اور لیلۃ القدر کی عظمت کہاں سے سمجھ میں آئے گی؟ آسان لفظوں میں کہوں کہ اللہ نے رمضان اور لیلۃ القدر کی عظمت کو سمجھانے کے لیے نزول قرآن کا سہارا لیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ نزول قرآن کے راستے سے, مسئلہ نزول قرآن کے ذریعے سے کیا ہے, رمضان اور لیلۃ القدر کی عظمت کو پہچانوانا چاہتا ہے. تو لیلۃ القدر اور رمضان کی عظمت اسی وقت سمجھ میں آئے گی جب نزول قرآن سمجھ میں آئے گا.
اگر نزول قرآنی نہیں سمجھ میں آئے، یہ مقدمہ ہے گویا، جب نزول قرآنی نہیں سمجھ میں آئے گا تو کہاں سے لیلۃ القدر اور کہاں سے رمضان کی عظمت سمجھ میں آئے گی؟ وہی کہہ رہے ہیں کہ خداوند برائے ابراز عظمت انما، خداوند متعال نے اس مہینے کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے، آشکار کرنے کے لیے، کون سے مہینے؟ رمضان، و ان شب، اور اس رات کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے، کون؟ لیلۃ القدر، مسئلہ نزول قرآن را، قرآن مجید کے نزول کے مسئلے کو دران مطرح میز ازر قرآن میں بیان کیا ہے، وباید ان مطلب قابل فہم و درک کے شرمندگان باشد، اور یہ مطلب سننے والوں کے لیے قابل فہم اور قابل ادراک ہونا چاہیے، جن سے خطاب کیا گیا ہے، جن سے گفتگو کی گئی ہے، یہ پیام جنہیں دیا گیا ہے ان کو سمجھ میں آنا چاہیے، ٹھیک؟ اس سے کیا مطلب ہے، کیا مراد؟ وَأَز قرآنی سخن بھی گوید کے، اور ایسے قرآن کے بارے میں آیتیں گفتگو کریں یا ایسے قرآن کے سلسلے میں بات کہی جائے کہ مورد شناسائی مردم مورد خطاب بودے باشد، ایسے قرآن کے بارے میں بات کہی جائے کہ جن سے خطاب کیا جا رہا ہے انہیں سمجھ میں آ سکے۔ تو اب جن سے خطاب کیا جا رہا ہے یعنی ہم لوگ، ٹھیک؟ ہم لوگوں کو کون قرآن کے نزول کی جب بات ہوگی تو کون سا قرآن سمجھ میں آئے گا؟ بعلاوہ خبر دادن از نزول قرآن، یعنی قرآن باطنی، اس کے علاوہ کیا ہے؟ خبر دادن از نزول قرآن، یعنی قرآن باطنی، قرآن کے نزول کی خبر، کون سے قرآن؟ قرآن باطنی کے نزول کی خبر، از جائگاہ بلند تر بے جائگاہ پائن تر، کہ قرآن باطنی ایک بلند مقام سے اس سے نیچے کے مقام کی طرف، کہ ہر دو از دسترس مردم کی دونوں، چاہے وہ بلند مقام ہو آسمان عرش اعظم، چاہے اس سے نیچے والا مقام ہو آسمان چہارم یا اہل سنت کی روایت کے مطابق آسمان اول، سب کچھ تو ادھر ہی ہوا ہے نا۔ تو قرآن کے باطنی قرآن کے نزول کا جو مسئلہ ہے کہ شب قدر میں قرآن باطنی عرش اعظم سے، ٹھیک، چوتھے آسمان پر یا پہلے آسمان پر اترا، ٹھیک، کہ یہ نزول نہ ہمارے اختیار میں ہے، ہمارا اس سے کوئی فائدہ ہے، حتیٰ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدورس، یہ نزول تو ذات پیغمبر سے بھی دور ہے۔ قرآن کا جو نزول باطنی ہوا ہے یا قرآن باطنی کا جو نزول ہوا ہے، قرآن باطنی کا نزول کہاں سے کہاں ہوا ہے؟ ایک بلند مقام سے اس سے نیچے کے مقام کی طرف، یعنی عرش اعظم سے آسمان چہارم یا آسمان اول۔ ابھی یہ جو نزول ہے، یہ نزول نہ عوام الناس کی دسترس میں ہے اور نہ ہی جس کے قلب پر قرآن اترا ہے اسی کی دسترس میں ہے۔ قرآن اترا عرش اعظم سے چوتھے آسمان پہ یا اہل سنت کی روایت کے مطابق پہلے آسمان پر، چلو یہ نازل ہو گیا، تو اس نزول کا عوام الناس یا پیغمبر اسلام سے کیا واسطہ ہے؟ چه فائدے می تمانت داشتے باشد، اس نزول کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے ہمارا، آپ کا یا خود پیغمبر کا؟ تابعین ابوہت و عظمت از ان یاد کند، کہ اتنا مثلا کہ ابوہت کے ساتھ اور عظمت کے ساتھ قرآن میں یاد کیا جائے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جس نزول کا کوئی فائدہ نہیں اس نزول کو اتنی شان کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔
پھر فائدہ ہوتا تو کتنی شان سے بیان ہوتا. جس نزول کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس نزول کو اتنی ابوہت، اتنی عظمت اور اتنی شان کے ساتھ ذکر کیا جائے، بیان کیا. بنابر ان گنے تعویلات زمانی مناسبت کے لہٰذا اس طریقے کی تعویلات اس وقت مناسب ہوگی کہ اصل موضوع ثابت شدہ باشد، کہ جب اصل موضوع ثابت ہو کہ واقعاً ایسا ہوا ہے. سب موضوع ہی ثابت نہیں ہے اور آپ جو ہے تعبیر کرنے لگے. اگر بے خواہیم آیات مذکور را تفسیر کنیم، اگر ہم قرآن کی آیتوں کی تفسیر کرنا چاہیں، کن آیتوں کی؟ وہی جس میں قرآن کے نزول کی بات کی گئی ہے. ان گونا تعویلات چارے ساز نیز، تو ان آیتوں کی تفسیر میں اس طریقے کی تعویلات سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے کہ ہم ان آیتوں کی تفسیر کرنے جب بیٹھے ہیں تو اس طرح کی تعویلات لا کر کے ذکر کر دیں. لہذا آیات مذکور کی تفسیر میں اس طریقے کی تعویلات کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس طریقے کی تعویلات سے کسی مرض کی دوا ہونے والی نہیں ہے. وآیات یاد شدہ شروع فرود آمد قرآن لا یاد آور میشا، لہذا جو آیتیں ہیں ان آیتوں سے اشارہ قرآن مجید کی آیات کے نزول کا آغاز ہے. لہذا آیات یاد شدہ جو آیتیں بیان کرتی ہیں کہ لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا ہے، ان آیتوں کا شروع فرود آمدن قرآن را کہ قرآن کے نزول کا آغاز ہوا ہے اس کو بیان کرنے والی ہیں، نہ یہ کہ شب قدر میں پورا قرآن اترا ہے. بات سمجھے آپ؟ یعنی تمام تعویلات کو رد کر کے وہ جو ایک نظریہ ہے کہ لیلۃ القدر میں قرآن کے نزول سے مراد کیا ہے، نزول کامل قرآن نہیں ہے بلکہ اس کا آغاز مراد ہے کہ نزول کا آغاز ہوا ہے، اس کو لا کر کے ثابت کیا.